نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 ہم نے پڑھا ہے، آج ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 20 اور 21 کے اندر ایک چیز مشترک ہے، وہ مشترک کیا ہے کہ اس میں بھی جملہ اسمیہ کا ہی سارا معاملہ تھا، اس میں بھی جملہ اسمیہ کا ہی سارا معاملہ ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جملہ اسمیہ پر افعال ناقصہ داخل ہوتے تھے اور اسم کو رفع دیتے اور خبر کو نصب دیتے تھے، اور یہ جو سبق ہے یہ ہے حروف مشبہ بالفعل، یعنی یہاں حروف داخل ہوں گے، فعل تو نہیں داخل ہوں گے، افعال داخل نہیں ہوں گے، وہاں افعال داخل ہوئے تھے جملہ اسمیہ پر، یہاں حروف داخل ہوں گے جملہ اسمیہ پر، اور فعل داخل ہو کے افعال نے کیا کیا تھا کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دی۔ حروف مشبہ بالفعل میں یہ ہوگا کہ یہ اسم کو نصب دیں گے اور خبر کو رفع دیں گے، اور حروف مشبہ بالفعل ہیں 6۔ کتنے ہیں؟ 6۔ اب حروف مشبہ بالفعل کے لفظ سے سمجھ آ رہی ہے بات کہ مشبہ بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ جو فعل کے مشابہ ہوں۔ اب فعل کیا کرتا ہے؟ وہ بھی رفع نصب دیتا ہے، رفع نصب دیتا ہے، یہ بھی رفع اور نصب دیتے ہیں، بس اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ 6 ہیں، انا، انا، کأنا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ 6 ہیں۔ اب ان کی الگ الگ وضاحت بھی آئے گی۔ اب ان کے احکام پہلے سن لیجئے۔ کہتے ہیں ان حروف کے احکام اور فوائد۔ نمبر 1، یہ تمام حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جس طرح پہلے میں نے عرض کر دیا۔ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اب ان کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے ان زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے، بے شک زید عالم ہے۔ اب ان زیدن، زیدن اس کا اسم ہوا اور عالم اس کی خبر ہوئی، تو زیدن اس کا اسم ہے، اس بنا پر یہ منصوب ہے، اور زید عالم اس کی خبر ہے، اسی بنا پر یہ مرفوع ہے۔ نمبر 2، چونکہ حروف مشبہ بالفعل تعداد حروف میں، اب ان کی مشابہت کیا ہوتی ہے یہ بتانے لگے ہیں۔ تعداد حروف میں مبنی بر فتح ہونے میں، جس طرح افعال مبنی بر فتح ہوتے ہیں نا، اس طرح مبنی بر فتح ہونے میں، فعل کا معنی دینے میں 3 چیزیں ہو گئیں، نیز 2 اسموں پر داخل ہونے میں 4 چیزیں ہو گئیں، فعل کی طرح ہوتے ہیں، یعنی فعل جو ہوتا ہے وہ تعداد حروف میں، فعل جو ہوتا ہے وہ مبنی بر فتح ہونے میں، اور فعل کا معنی جو جس طرح ہوتا ہے اس طرح، اور چوتھے نمبر پر 2 اسموں پر داخل ہونے میں، یہ فعل کے مشابہ۔ جس طرح فعل یہ چاروں عمل کرتا ہے، اس طرح یہ بھی چاروں اپنے اندر خصوصیات رکھتے ہیں۔ مثال کے دونوں اس 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، فعل فاعل اور مفعول پر داخل ہوتا ہے، اور یہ بھی اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ایک کو نصب اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں۔ اسی مشابہت کی بنا پر یہ عمل کرتے ہیں، اور ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی کہ کتنی چیزوں میں ان حروف کی افعال کے ساتھ مشابہت ہے، جن کی بنا پر ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، تو وہ 4 لکھی ہوئی۔ نمبر 3، حروف مشبہ بالفعل کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ والا سبق آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ باقی والے اسباق یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اعراب میں فرق ہے، جس طرح افعال ناقصہ میں ہم نے کہا تھا، اعراب میں فرق یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ نیز حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو نہ تو ان حروف پر مقدم کرنا جائز ہے اور نہ ان کے اسماء پر، مگر ہم نے افعال ناقصہ میں یہ کہا تھا کہ افعال ناقصہ کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے۔ پھر ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا ان کی خبر اسم کو بھی کراس کر کے، کیا ان کو بھی کراس کر پہلے جا سکتی ہے؟ تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا جن کے شروع میں ما نہیں آتا ان سے پہلے جا سکتی ہے۔ حروف مشبہ بالفعل میں فرق یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے
ان کے اسم سے پہلے نہیں آ سکتی، ان کے اسم سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اور ایک فرق انہوں نے یہ بتایا، حروف مشبہ بالفعل خبر کو نہ تو خود ان حروف پر مقدم کرنا جائز ہے اور نہ ان کے اسماء پر، یعنی نہ تو ان کے اسموں کو کراس کر کے ان کے اسموں سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی پہلے حروف مشبہ بالفعل ہوں پھر خبر ہو پھر اسم ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ خبر پہلے آ جائے پھر حروف مشبہ بالفعل آئیں اور پھر اس کا اسم آئے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ نہ اسماء پر مقدم ہوگی اور نہ ہی ان حروف پر مقدم ہوگی۔ ہاں ایک وجہ اور طریقہ یہ بتایا کہ کوئی پوچھے ان فی الدار زیدن، ان فی الدار زیدن، یہاں تو خبر مقدم ہوگی اور زیدن اسم مؤخر ہو گیا، تو انہوں نے کہا خبر جب ظرف یا جار مجرور ہو، خبر جب ظرف یا جار مجرور ہو تو پھر یہ اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، بعض اوقات ان حروف کے بعد لفظ ما بھی آ جاتا ہے، ان حروف کے بعد لفظ ما آ جاتا ہے جو ان کو لفظی عمل سے روک دیتا ہے، لفظی عمل سے روک دیتا ہے۔ نیز صورتوں میں یہ فعلوں پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، یعنی پہلے تو یہ نا مبتدا خبر پر داخل، یہ افعال پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل انما یوحا الیہ، اب انا ہے تو انا کو داخل کرنا ہے اسم پر، یوحا فعل ہے، تو چونکہ انا کے بعد ما آ گیا تو اب اس کو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سارا اپنا زور ما پر نکال لیں گے، باقی افعال پر بھی داخل ہو جائیں گے۔ اب جو ما آ کر حروف مشبہ بالفعل کو ان کے عمل سے روک دے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ما کافہ، ما کافہ یعنی روکنے والی ما، ٹھیک ہے۔ ان حروف کا استعمال کیا ہے؟ وہ سمپل ہے، انا بے شک، یہ معنی اس کا بے شک ہے، یہ مضمون جملہ کی تاکید اور اسے پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے ان زیدن قائم، اسے حرف تاکید بھی کہتے ہیں انا کو۔ انا اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک، یہ جملے کو مفرد کی تعبیر، یعنی جتنا جملہ اس کے بعد ہے وہ سار کو لپیٹ کے اکٹھا کر کے مطلب مفرد کر دے گا۔ جیسے علمت، میں نے جان لیا، ان زیدن قائم، کہ زید کھڑا ہے، اب زید کے کھڑے ہونے کو میں نے جانا ہے، تو انا جو ہے اپنے بعد ما بعد اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں مطلب یہ پیچھے مفعول بن جائے گا، تو ایک اس کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں، انا کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں۔ فائدہ، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر چونکہ مفرد کی تعویل میں ہوتا ہے اس لیے یہ ترکیب میں اپنے اسم و خبر سے مل کر کبھی فاعل، کبھی نائب فاعل اور کبھی مفعول وغیرہ بنتا رہتا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں مثال انہوں نے دی، جیسے بالغنی ان زیدن شاعر، اب بالغنی مجھے یہ بات پہنچی ہے، پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ان زیدن شاعر ہے، تو یہ سارا ملا کے اس کا فاعل بن جائے گا۔ اور اعلنا ان زیدن ناجح، اعلان کر دیا، یہاں نائب فاعل بنے گا۔ ظننتو ان زیدن جاہل، میرا گمان تھا کہ زید جاہل ہے، تو ظننتو فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے، آگے پورا جو جملہ ہے وہ سارا مفعول بنے گا۔ تو کأن، نمبر 3، گویا کہ، یہ مثال پیش کرتا ہے نا، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے کأن زیدن قمرن، کأن حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم اور قمرن اس کی خبر، اسے حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن، لیکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی سابق کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، سابقہ کلام میں جو وہم پیدا ہوگا وہ دور کر دیا جائے گا، جیسے غاب زیدن، غاب زیدن، زید غائب ہے، لیکن صدیقہ حاضر، مگر اس کا دوست جو ہے وہ موجود ہے۔ اب لیکن سے پیچھے والے جملے کا وہم جو تھا وہ دور ہو گیا، اس کو حرف استدراک بھی کہتے ہیں۔ لیتا، نمبر 5 پہ، یہ کسی چیز کی تمنا، آرزو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے لیتا زیدن موجود، کاش زید موجود ہوتا، کاش زید موجود ہوتا، اسے حرف تمنی بھی کہتے ہیں، پیچھے اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ لعل، یہ کسی چیز کی امید ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے لعل المطر ینزل، شاید بارش ہو، اسے حرف ترجیح بھی کہتے ہیں۔ یہ انشائیہ کا والا جو سبق تھا اس میں ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ مندرجہ ذیل سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل جملوں کے ساتھ مناسب حروف مشبہ بالفعل لگا کر ان کا ترجمہ کیجیے، تو آپ لگائیے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے کہ سبق ہم نے جو پڑھا ہے اس ہمارے ذہن اقدس میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں کی عربی بنائیے، عربی بنا دیجیے آپ۔ تو یہ سبق بہت زبردست ہے، اور آگے والا سبق تو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اس کے اندر یہ کبھی ہم انا پڑھتے ہیں کبھی ہم انا پڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہے یار، انا کب پڑھا جاتا ہے انا کب پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ اگلے سبق میں ہم سماعت کریں گے۔